السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جائے تو کیا اس کے اوپر گناہ ہے؟ اور اسی کے ضمن میں ایک دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نمازی کی نماز منقطع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال اس میں بھی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سترا نہیں پاتا ہے، مثلا مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھ رہا ہے، کسی میدان میں، کسی خالی جگہ میں، تو پھر وہ کتنی دوری پر سترا رکھیں؟ تو آئیے ان سارے سوالات کا جواب ہم حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے راوی ابو جہیم ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مصلی کے آگے سے گزرنے والا شخص جان لے کہ اس کے اوپر کیا ہے، بعض روایات میں ماذا علیہ کے بعد من الاثم کی جو ہے زیادتی موجود ہے، لیکن اس میں کافی اختلاف ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ میں اس اختلاف کے پیچھے نہیں پڑنا چاہتا، تو جو اصح روایت ہے میں اسی کے ضمن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماذا علیہ، اس کی تفسیر میں بھی ظاہر سی بات ہے ماذا علیہ کی تفسیر یہی ہوگی کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ وہاں پر 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کھڑا رہے۔ اس بات سے زیادہ بہتر ہوگا کہ مصلی کے آگے سے گزر جائے، یعنی مصلی کے سامنے سے اس کے آگے سے گزرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ وہاں 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کھڑا رہے، ٹھہرا رہے۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال؟ اس لیے کہ قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 40 یومن کہا یا 40 شہرن کہا یا 40 سنتن کہا؟ آپ نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا؟ کتنے دن کھڑا رہنا وہ بہتر سمجھے گا، یا اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ کھڑا رہے اتنے دن تک؟ تو اگر میں کم کی صرف مدت مان لوں، 40 دن کی مدت مان لوں، تب بھی یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ تحذیر والی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدت تک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم کھڑے رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس بات سے کہ تم جو ہے مصلی کے آگے سے گزر جاؤ۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 40 دن کھڑا رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس بات کے کہ تم مصلی کے سامنے سے گزرو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، کہ جب تم میں سے کوئی کسی چیز کا سترا بنا کر نماز پڑھے، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، اور اگر کوئی شخص مصلی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے، فلیدفعہ، تو مصلی کو چاہیے کہ وہ اس کو دفع کرے، اس کو روکے، اس کو منع کرے۔ فإن ابى فلیقاتلہ فإنما هو شیطان، اور اگر وہ نہیں رک رہا ہے پھر بھی جا رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، اس کے باوجود گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے جو ہے قتال کرو، کیونکہ وہ جو ہے شیطان ہے۔
یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قتال کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کو شیطان کہہ رہے ہیں. اب اس حدیث سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے کو شیطان کہہ رہے ہیں اور اس سے قتال کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یہاں قتال تلوار یا نیزے وغیرہ کے ذریعے سے قتال کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی عمومی طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتال کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتال کرو، جو اس بات کی تحذیر ہمارے لیے ہے کہ ہمیں مصلی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اب رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سترہ نہیں ہے، مثلا اگر ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے، کہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو ہم کس چیز کا سترہ بنائیں؟ تو اس کے بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے کہ آپ کس چیز کا سترہ بنائیں، بلکہ آپ کسی بھی چیز کا سترہ بنا سکتے ہیں. اگر کچھ ملے، کرسی، ٹیبل، میز یا کوئی بھی چیز ملے جس کی وجہ سے آپ سترہ بنا سکیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو کم از کم جو ہے لکیر کھینچ لیا کرو، لکیر کا سترہ بنا لیا کرو کھینچ کر. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ میدان میں ہیں، کہیں اور ہیں جہاں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا کہ آپ جس کا سترہ بنا سکیں، تو کم از کم ایک لکیر کھینچ دیا کریں. چنانچہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھیں. دیوار ہے، دیوار سے قریب ہو کر نماز پڑھیں. کھمبا ہے، کھمبے سے قریب ہو کر نماز پڑھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی، اب ظاہر سی بات ہے بیچ راستے میں اگر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے، باقی لوگوں کو گزرنا ہے، نکلنا ہے مسجد سے، تو وہ کیسے نکلیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بنا کچھ سوچے سمجھے بیچ راستے میں کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب آگے سے جو بیچارے نکلنے والے ہوتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر پیچھے بیٹھے ہیں، ایک آدمی آگے بیٹھا، وہ نماز پڑھ چکا ہے، اب ہم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. بیچارہ آگے جو بیٹھا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کہاں جانا ہے، کون کون سی ضرورتیں اس کے پاس ہیں، کیا کرنا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیے. یہ غلط ہے. بلکہ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہو تو کم از کم اس سے ایک مرتبہ پوچھ لیں کہ بھائی اگر آپ کو پڑھنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نکل جائیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. یا پھر آپ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیں نماز کے لیے، کہیں اور جگہ آپ سترہ بنا کر نماز پڑھیں جا کر سائڈ میں ہو کر. یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن بارہا ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ مصلی کے سامنے سے گزر جائیں، یعنی مصلی اور سترے کے درمیان سے گزر جائیں، تو مصلی کی نماز منقطع ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے عورت اور دوسری چیز ہے حمار یعنی گدھا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ کالا کتا ہے. تین چیزیں اگر مصلی کے سامنے سے گزر جائیں تو اس کی نماز جو ہے منقطع ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتا کالا ہو یا پھر لال ہو یا پھر پیلا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتا تو کتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلب الاسود شیطان، کہ جو کلب اسود ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. لہٰذا اگر یہ تین چیزیں سامنے سے گزر جائیں مصلی کے تو اس کی نماز منقطع ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منقطع کا کیا معنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انقطاع یہاں بمعنی ابطال ہے، یعنی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن جمہور اہل علم کا قول یہ ہے کہ اس کی نماز باطل تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے ثواب میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے. لہذا اگر جو ہے نماز فرض نماز ہے اور اس کو سرے سے پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، پھر سے پڑھ لے، اس کا اعادہ کر لے تو زیادہ افضل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی سترہ بنا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے کسی چیز کا، تو اس کا سترہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا سترہ کتنا اونچا ہونا چاہیے اور کتنی دوری پر وہ سترہ بنا کے نماز پڑھے. مثلا کوئی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، کہیں پر خالی جگہ ہے، تو کسی چیز کا سترہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا سترہ کتنا اونچا ہونا چاہیے،
اور کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ مثل مؤخرۃ الرحل، کہ جو اونٹنے کے اوپر کجاوا باندھا جاتا ہے اس کا جو آخری سرا ہوتا ہے اس کے مثل ہونا چاہیے. وہ کتنا اونچا ہوتا ہے، کم سے کم 2 فٹ کا تو ہوتا ہوگا، وہ جس پر ٹیک لگا کر آدمی جب اونٹنے پر بیٹھتا ہے ٹیک لگاتا ہے اس پر، تو ویسے ہی ہوتا ہے، 2 فٹ سے کم نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی ہوا کرتا ہے. تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی آدمی سترہ بنانا چاہتا ہے تو کسی بھی چیز کا بنا سکتا ہے، کرسی ہو، میز ہو، ٹیبل ہو، کوئی بھی چیز ہو، پیڑ ہو، کسی بھی چیز کا سترہ وہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی ہے تو کم از کم وہ لکیر کھینچ دے، وہ لکیر کا سترہ بنا لے، اتنا ہونا چاہیے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز جو ہے باجماعت ہو رہی ہو، امام کے آگے جو ہے سترہ تو رکھا ہوا ہے لیکن مسلین کے آگے جو ہے سترہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کا سترہ کیا ہے؟ اور پھر اگر کوئی شخص جو ہے مسلین کے درمیان سے گزرنا چاہے یا گزر جائے تو اس پر کیا گناہ ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی صریح روایت ہے. عبداللہ بن جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت احتلام سے تھا، تو ظاہر سی بات ہے جس کی وجہ سے ان کو نماز میں آنے میں دیری ہو گئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مینا میں نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو. اب جب نماز پڑھا رہے تھے تو اس کے بعد وہ اپنی گدی سے اترے اور بعض صف کے درمیان سے گزر گئے، پھر ایک صف میں داخل ہوئے نماز پڑھنے لگے. وہ کہنے کہ بعد میں کسی نے نکیر نہیں کیا مجھ پر، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے ٹوکا نہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلین کے درمیان سے آدمی بضرورت گزر سکتا ہے، اس کو بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ضرورت لاحق ہے، اگر کہیں جانا چاہتا ہے، ضرورت پڑ گئی تو مسلین کے درمیان سے یعنی صف کے درمیان سے گزر سکتا ہے، جا سکتا ہے. مسلین کا جو سترہ ہوتا ہے وہ امام کا سترہ ہوا کرتا ہے. امام کے آگے اگر سترہ رکھا ہوا ہے تو پھر مسلین کے درمیان سے گزرنے والے پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ حد المرور بین یدی المصلی، کہ جو نمازی ہوا کرتا ہے اگر وہ سترہ بنا کے نہیں رکھا ہے، ایسی نماز پڑھ رہا ہے خالی جگہ میں، تو اس کے سترے کا کتنا حد ہے؟ یعنی اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو کتنی دوری بنا کر وہ گزرے اور کتنی دوری تک نمازی کا سترہ مانا جائے گا؟ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ اذرع، کم سے کم 3 گز کی دوری ہو. یعنی اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہتا ہے مصلی کے تو کم سے کم وہ 3 گز کی دوری بنا کر وہ گزرے، اس کے اندر سے نہ گزرے، کیونکہ ایک مصلی کا جو سترہ ہوتا ہے وہ 3 گز کی دوری پر ہوا کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم ناپیں تو 3 گز کی دوری کتنی ہوتی ہے؟ سجدے سے تھوڑا سا آگے ہوا کرتا ہے، 3 گز اتنے میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے جب ہم سترہ بھی بنائیں تو ہم سجدے سے قریب سترہ بنائیں. یہ نہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہمارا سترہ 10 فٹ کے بعد ہو، ایسا نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہم سجدے سے تھوڑا قریب ہی سترہ بنا کے رکھا کریں، تھوڑا سا آگے رکھیں، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے ہم سترہ بنا کے رکھیں. اور اگر ہمارا سترہ نہیں ہے، کوئی گزر رہا ہے سامنے سے، تو کم سے کم 3 گز کی دوری کا جو ہے وہ دائرہ بنا کر وہ سامنے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، اس کے اندر سے نہ گزرے، کیونکہ اس کے اندر اگر گزرے گا تو اس پر گناہ لکھا جائے گا. اللہ رب العالمین